اگر ہم حدیث کو معتبر نہیں مانیں گے تو ہم اللہ کی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کی تفصیل بہت کم ہے۔ جو زیادہ چیزیں حرام کی گئی آقا علیہ السلام کے فرمودات میں ملتی ہیں، ارشادات میں ملتی ہیں۔ اب گدھا حلال ہے یا حرام بولے؟ قرآن میں نہیں لکھا گدھا حرام ہے، مجھے کہیں نہیں ملا کہ گدھا حرام ہے، کتا حرام ہے، یہ جو حشرات الارض یہ حرام ہے، یہ جو درندے ہیں یہ حرام۔ یہ حدیث میں ساری تفصیل میں آقا علیہ السلام کی شان اللہ کے قرآن نے بیان کی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 157 آیت کا نمبر ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور میں کہ میرا رسول ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، گندی چیزوں کو ان پہ حرام کرتا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کو اللہ نے شارح بھی بنایا، قرآن کا تفصیل بیان کرنے والا، تفسیر بیان کرنے والا، ایکسپلینر بھی بنایا ہے، شارح اور شارع بھی بنایا عین کے ساتھ۔ اگر حدیث رسول کو حجت نہ مانا جائے تو حلت و حرمت کے تمام احکام کے لیے قرآن صرف کافی نہیں ہوگا۔